الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، یقیناً تمام تعریفیں اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک ساعتیں عطا فرمائی اور ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کی بالکل دہلیز پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ اکرام کو جمع فرما کر کہ قد اظلکم شہر عظیم، کہ بالکل تمہارے سر پر سایہ کر چکا ہے ایک عظیم مہینہ. تو آج 29 شعبان المعظم ہے. امکان ہے اس بات کا کہ چاند آج ہی ہو جائے اور کل یہ جو عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کی ابتدا کل سے ہی ہو جائے، ورنہ پرسوں سے تو یقینی ہے کہ پرسوں پہلا روزہ بروز اتوار ہونا ہی ہے. کل 30 تاریخ ہوگی شعبان کی، اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ آج ہی چاند ہو جائے اور کل پہلا روزہ ہو. تو غرض یہ کہ بالکل قریب اور قریب تر آ چکا ہے رمضان المبارک کا مہینہ. اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بندوں پر ایک رحمت کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، رحمت کی بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ایک تسلسل شروع ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نوازتے ہیں. اور اس مہینے کو لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا چاہتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو رمضان المبارک کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی کہ یہ مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی تنبیہ فرماتے، متوجہ فرماتے اس مہینے کے آنے سے پہلے کہ پوری طریقے سے تیار ہو جاؤ اس کا استقبال کرنے کے لیے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، بدنی طور پر، ہر طریقے سے تم تیار ہو تاکہ جب یہ مہینہ آئے، اس کی مبارک ساعتیں شروع ہو تو ایک ساعت بھی غفلت میں نہ گزرے، ایک گھڑی بھی اس کی غفلت میں نہ گزرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیتے. ہٹ رہی ہے آواز. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل فارغ فرما لیتے
عبادات میں اضافہ ہو جاتا، نوافل میں اضافہ ہو جاتا، تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، صدقات میں اضافہ ہو جاتا۔ پورا رمضان المبارک آپ کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے، پوری رات عبادت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو پورا سال ہی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے، پورا سال ہی آپ کا معمول رات میں عبادات کا، رات میں قیام کا تھا، لیکن رمضان میں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ کوشش ہوتی کہ جتنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزرے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اب تک جتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، اگر ہم نے ان کی قدردانی کی، ان کو صحیح طریقے سے گزارا تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن اگر ان میں کوئی غفلت رہ گئی تو اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جو بالکل ہمارے سر پر آ چکا ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کا عزم اور ارادہ کریں، اور اس میں کیا کام کرنے ہیں ان کو سمجھیں اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ مہینہ ہمارا غفلت میں نہ گزر جائے۔ جیسا کہ ہر دن کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر دن کو اس طرح گزارو، ہر نماز کو اس طرح پڑھو گی، یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ بھی کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو اس رمضان کو ہمیں ایسے گزارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور ہو سکتا ہے یہ آخری ہے میرے لیے، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ایسے گزارنا ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے، اور پوری طریقے سے جو رحمتوں کی بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے ان کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں جو کرنے کے اعمال ہیں ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ روزہ، اس ماہ کے روزے فرض ہیں، 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہو، تمام روزے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو شرعی، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرعی عذر کیا ہے کہ بیماری، ایسی بیماری ہے جس میں ڈاکٹروں نے، حکیموں نے یہ مشورہ دے رکھا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس سے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں، یا بہت زیادہ بڑھاپا ہے، ایسا بڑھاپا کہ زور اور کمزوری اس قدر ہے کہ صاحب فراش ہو چکا ہے، بالکل جسم میں طاقت باقی نہیں، تو ان حالات میں روزہ رکھنا، روزہ نہ رکھنے کی اور روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس ارادے کے ساتھ کہ جتنی جلدی ہو سکے صحتیاب ہوں گے، اور جیسے ہی جسم کے اندر توانائی آئے گی تو ان روزوں کی قضا کریں۔ اس کے علاوہ معمولی آثار کی بنا پر بھی کوئی چھوٹا موٹا عذر ہے کہ سر میں درد ہے، ہلکا سا بخار ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، ان معمولی بیماریوں، معمولی آثار پر روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں، اور روزہ رکھنا ہے اس کے اصول اور آداب کے ساتھ رکھنا ہے، جیسا کہ گزشتہ ہفتے تفصیل سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہا جائے، روزہ زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے۔ جیسے روزے میں کھانے پینے سے اور بیوی سے ملاقات کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ایسے ہی جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، حرام مال کمانے سے، حرام کا مال کھانے سے، سودی کاروبار سے، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے، ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ایک بہت عام سا گناہ ہے غیبت، جس میں اکثر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے غیبت ہو گئی، اور اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ تو ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور پھر ایسا عمل کریں جو مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے متشابہ ہے، تو کتنی بری بات ہے۔ تو بالکلیہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اس کا حل، اس کا طریقہ کار میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا کہ اس کی کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ ملنا جلنا نہ ہو، اس مہینے میں مجلسیں زیادہ نہ لگائی جائیں، محفلیں زیادہ نہ ہو، جماوڑے زیادہ نہ کیے جائیں، چوراہوں پر زیادہ نہ بیٹھا جائے،
اپنے کام کو انجام دے، جتنا فارغ وقت ہو مسجد میں گزارنے کی کوشش کرے. جتنا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا اتنا فضولیات سے لغویات سے بچ جائیں گے اور آپ کا روزہ صحیح اور سالم باقی رہے گا. جتنا زیادہ آپ محفلوں میں مجلسوں میں شریک ہوں گے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو یا تو لفظ وہ بات کہیں گے، اگر نہیں کہیں گے تو کم از کم سننے سے تو اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے. تو روزے کا اہتمام کرنا ہے، ہر روزے کو پورے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے. معمولی آزار کی بنا پر روزے کو ترک نہیں کرنا ہے. اگر اس میں کوئی تھوڑی سی مشقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کو بشاشت کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اس کا واویلا نہیں مچانا ہے، شکوہ شکایتیں نہیں کرنی ہے، لوگوں سے کہنا نہیں ہے کہ آج کا روزہ بہت معلوم ہوا، آج تو بڑی مشقت ہو گئی. بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو بوجھ اور بار نہیں سمجھنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزہ عطا فرمایا. چونکہ روزے کے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور آگے بھی ہوگی، تو دوسرا عمل جو اس مہینے میں کرنے کا ہے وہ تراویح کا اہتمام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا اور میں نے تمہارے لیے اس مہینے کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے فرض ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس مہینے کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت مسنون قرار دیا، ثواب کی چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تراویح کے ذریعے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے تراویح کا، جس کا اہتمام کرنا ہے. ہاں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بہت ثواب کی چیز ہے، سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. اور فرمایا ایک بڑے بزرگ ہیں ڈاکٹر عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، فرماتے ہیں کہ یہ تراویح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو رمضان المبارک میں تراویح کے ذریعے 40 مقامات قرب زیادہ عطا کر دیے. یعنی 20 رکعت 40 سجدے، اور ہر سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقام قرب ہے. بندہ سجدے میں جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے کسی اور عمل کے ذریعے اور کسی اور حالت میں نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ بندہ جو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے سے زیادہ قربت بندے کو اللہ تعالیٰ سے کسی اور عمل میں بھی نہیں مل سکتی، کسی اور وقت میں نہیں مل سکتی. سجدہ ایک ایسا عمل ہے، اور جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ قربت بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے. تو اور دنوں کے مقابلے میں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے 40 مقامات قرب زیادہ عطا کر دیے. کہ اور دنوں میں تو صرف 5 نمازیں تھی، رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح عطا کر دی کہ 40 مقامات قرب زیادہ ہیں، کہ 40 بار زیادہ سجدہ کرو اور میری قربت 40 بار زیادہ حاصل کرو اور دنوں کے مقابلے میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام قرب عطا ہوا جو دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی پیغمبر کو، کسی کو. جتنی قربت آپ کو، جو مقام قرب آپ کو عطا ہوا معراج میں، شب معراج میں، اللہ تعالیٰ کی جو قربت آپ کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ہوئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام قرب ہمیں تو عطا ہو گیا، میری امت کو یہ مقام قرب کیسے حاصل ہو؟ جو مقام قرب ہمیں حاصل ہوا یہ مقام قرب میری امت کو کیسے حاصل ہو؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہر وقت امت کی خلش لگی رہتی تھی، امت کی فکر کہ کیسے میری امت کامیاب ہو جائے، میری امت کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے.
تو آپ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یہ جو مقام قرب مجھے حاصل ہوا یہ میری امت کو کیسے حاصل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی میں یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں یہ تحفہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ جب تمہاری امت نماز پڑھے گی، جب آپ کی امت نماز پڑھے گی اور سجدہ کرے گی تو وہ مقام قرب جو میں نے آپ کو عطا کیا وہ اس بندے کی اپنی وسعت، اس کے ظرف، اس کے سجدے کے اعتبار سے مقام قرب ہم اس کو بھی عطا کریں گے. تو یہ سجدہ مقام قرب ہے، بندے کی اپنی وسعت، اپنی حیثیت، اپنے ظرف کے اعتبار سے جتنا خشوع والا اس کا سجدہ ہوگا اتنا ہی مقام قرب اس کو حاصل ہو جائے گا. جتنا خشوع خضوع اس کے سجدے میں ہوگا اتنا ہی مقام قرب اس کو حاصل ہو جائے گا، ہر بندے کے اپنے معیار کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق. تو تراویح میں اللہ تعالیٰ نے 40 مقام قرب تراویح کے ذریعے ہمیں زیادہ عطا کیا. تو کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ 40 بار میرے اور قریب آ سکتے ہو تم اس مہینے کے اندر، اور ہم تراویح کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے. چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ فرض تو واجب تو ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں، لیکن سنت مؤکدہ ہے اور ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اس لیے تراویح کا اہتمام کرنا ہے اس ماہ مبارک کے اندر. اور تراویح میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے تراویح میں ختم قرآن اور دوسری ہے پورے ماہ تراویح کا اہتمام. یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں. اس میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور ایک چیز کا تو اہتمام کسی قدر ہو جاتا ہے کہ ختم قرآن تک تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں. جو ہی ختم قرآن ہوتا ہے تو پھر تراویح کو ٹاٹا بائے بائے، بس پھر تو 8 10 12 14 17 22 لوگ پڑھیں گے، ہم اپنی دکان بیچیں گے، چوراہوں پر جائیں گے، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھیں گے، ہماری تراویح مکمل ہوگی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 40 مقامات قرب ہیں یہ پورے مہینے کے لیے ہیں. جب تک شوال کا چاند نہیں نکل آتا یہ 40 مقامات قرب رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو شعور ہے، جن کے دل میں طلب ہے، وہ حاصل کرتے رہتے ہیں اس کو. اور ہم ناقدرے ہیں، ختم قرآن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو دونوں چیزوں پر عمل کرنا ہے کہ ایک تو یہ کہ تراویح میں ختم قرآن بھی کرنا ہے انشاءاللہ، کہ لگ کر کے پورا قرآن ایک جگہ سننا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی سورہ تراویح سے پورے ماہ تراویح پڑھیں انشاءاللہ. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ بندہ جو 15 دن تک، 10 دن تک، 20 دن تک 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 2 گھنٹے دے دیتا ہے، وہ اس کے بعد 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پتہ چلا کہ غلط سمجھ بیٹھے، ہم نے یہ سمجھا کہ صرف تراویح میں ختم قرآن ہوا تو تراویح کی فضیلت ختم ہو گئی. نہیں، تراویح میں ختم قرآن یہ ایک الگ سنت ہے، اور تراویح جو سنت مؤکدہ ہے وہ پورے رمضان میں جب تک شوال کا چاند نہ نکل آئے. تو دونوں چیزوں کا اہتمام اسی طرح کرنا ہے انشاءاللہ کہ تراویح میں قرآن سننے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور پورے ماہ ختم قرآن کے بعد بھی تراویح پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ. اور تیسرا عمل جو رمضان المبارک کے اندر جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کی اس ماہ مبارک کو قرآن کریم سے خاص ربط اور تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو جو نازل کیا وہ اس ماہ مبارک کے اندر نازل کیا. عرش سے آسمان دنیا پر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ اس ماہ مبارک کے اندر لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس کے لیے منتخب کیا، ایک خاص نسبت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی یہ معمول رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے کہ حضور حضرت جبرائیل کو سناتے اور حضرت جبرائیل حضور کو سناتے. اور جو آخری سال تھا وصال سے پہلے، اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو آخری سال تھا، آخری رمضان، اس سال 2 دور فرمائے آپ علیہ السلام. خاص ربط ہے اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ. تو قرآن کریم کی جتنی زیادہ تلاوت ہو سکے کم ہے. ہمارے اکابرین کے تو معمولات ایسے ایسے رہے کہ ہمارے کان کھڑے ہو جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر رمضان 61 قرآن کریم ختم فرماتے، ایک دن میں، ایک رات میں، تو یہ ہو گئے 60 اور ایک تراویح. ہر رمضان 61 قرآن ختم فرماتے تھے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ کے کوئی اور کام ہو گئی نہیں،
تو بس قرآن پڑھتے ہوں گے تو پڑھ لیتے ہوں گے. کون ہے یہ امام ابو حنیفہ؟ یہ امام ابو حنیفہ وہ امام ہے جن کے ہم اقتدا کرتے ہیں اور دنیا کے اکثر حصے میں جن کی اقتدا کی جاتی ہے. بر صغیر پورا ان کی اقتدا کرتا ہے, جنہوں نے فقہ کے وہ مسائل پوری دنیا کے سامنے نکال کر رکھ دیے جس سے قرآن و حدیث کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اور پھر صرف یہی کام نہیں تھا, اعلیٰ درجے کے تاجر تھے, آپ کے کارخانے چلتے تھے, بڑے مالدار تھے, بڑے تاجر تھے, بڑے کاروباری تھے. یہ نہیں کہ خالی بیٹھے ہوئے تھے بس. اس کے باوجود 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے. تو چلو یہ تو دور کی بات ہو گئی, دوسری صدی کی بات ہو گئی. آدمی کہے گا کہ تو بہت پیچھے کی بات ہو گئی. ابھی 100 سال پہلے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, ان کا معمول تھا کہ 30 قرآن کریم ختم فرماتے تھے. روزانہ ایک دن اور رات ملا کر ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے. اور آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم ختم فرماتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ تو آج بھی موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم رمضان میں ختم فرماتے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے بھائی, ایک دن میں نہ ہو, ایک رات میں نہ ہو, 3 دن میں ختم ہو جائے, 5 دن میں ختم ہو جائے, ایک ہفتے میں ختم ہو جائے, اپنی وسعت کے مطابق, اپنی طاقت اور قوت کے مطابق کچھ نہ کچھ کوشش ہو کہ تلاوت کا اہتمام ہو اور اس میں کثرت ہو. آخری درجہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں کم از کم ایک قرآن تو ختم کر ہی لیں. اس سے زیادہ گئی گزری بات نہیں ہو سکتی کہ رمضان آئے اور ایک مسلمان جس نے قرآن پڑھنا سیکھا بھی ہے, قرآن پڑھنا آتا بھی ہے, اس کے ماں باپ نے اس کو پڑھایا بھی, اور وہ پورا مہینہ ایسی غفلت میں گزار دے کہ پورے مہینے ایک قرآن بھی نہ ختم کرے, یعنی روزانہ ایک پارہ بھی نہ پڑھے. تو اس سے زیادہ غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور 5واں عمل جو اس مہینے میں کرنے کا ہے, چوتھا عمل جو کرنے کا ہے, وہ صدقات میں اضافہ, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اضافہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورے سال یہ معمول تھا کہ آپ کچھ رکھتے ہی نہیں تھے, جو بھی آتا تھا فوراً صدقہ فرما دیتے تھے. آپ کی جو سخاوت کی مثال ہے وہ تو نہ دنیا میں کسی نے دیکھی ہے, نہ اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے. لیکن رمضان میں آپ کے بارے میں آتا ہے کان اجود من الريح مرسلہ, کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت چلتی تھی. جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ سخاوت آپ کی بڑھ جاتی تھی رمضان کے مہینے. تو رمضان کے مہینے میں صدقات میں بھی بڑھوتری ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو اور زکوٰۃ نکالی جائے. بس یہاں پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. ایسا نہیں, ہر آدمی کا الگ الگ سال ہوتا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے سال کے پورا ہونے پر, اور سال ہر آدمی کا مختلف ہو سکتا ہے. تو جب جس کا سال پورا ہو اس وقت اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. ہاں البتہ اگر کسی کا سال بھی رمضان کے آس پاس پورا ہو رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ رمضان میں نکالے, کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور 5واں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے, یہ غم خواری کا مہینہ ہے. ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے, کسی بھی طرح کی تکلیف, نہ مالی نہ بدنی. کوئی ہم سے کسی طرح کی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. ویسے تو پورا سال اس سے بچنا ہے, اس ماہ مبارک میں خاص اہتمام کرنا ہے کہ غمخواری کرنی ہے. جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے, ان کے افطار اور سحر کے بارے میں فکر کرنی ہے, ان کے گھر کے حوال جاننے ہیں, ان کو اگر کچھ ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. اپنے اپنے اعزاء اقربا, بہنیں, بھائی, پھوپھی, چچا, خالہ, ان کے احوال معلوم کرنے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے تو اپنی وسعت کے مطابق ان کے گھروں تک بھی کچھ نہ کچھ پہنچانا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم جو کھائیں اس سے افضل ہمارا بھائی کھائے. ہماری کوشش ہونی چاہیے, ورنہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کھائیں کم از کم اس میں ہم اپنے بھائی کا, اپنی بہن کا, اپنے اعزاء اقربا کا بھی حصہ لگائیں. تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو پھر رمضان کی جو برکتیں, جو نورانیت, جو رحمتیں ہیں ان سے انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. اور مایوس نہیں ہونا چاہیے, بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اس امید کے ساتھ اس مہینے کو شروع کرنا ہے جو کہ کل بھی شروع ہو سکتا ہے, ورنہ پرسوں تو شروع ہو ہی رہا ہے, بلکہ کل مغرب بعد سے ہی شروع ہونا یقینی ہے. آج مغرب بعد سے بھی شروع ہونے کا امکان ہے, لیکن کل سے تو یقینی ہے. اس نیت کے ساتھ شروع کرنا ہے کہ انشاءاللہ ان اعمال کی پابندی کریں گے, روزے کا اہتمام کریں گے, تراویح کا پورے مہینے اہتمام کریں گے, ختم قرآن کے ساتھ
तिलावत की कसरत करेंगे और सदकात में इजाफा करेंगे और गमख्वारी करेंगे, एक दूसरे की हमदर्दी करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इन अमाल की पाबंदी की अज़ाइम के साथ इस महीने को शुरू करें और बदगुमानी ना रखें। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह जो जो बरकतें, जो जो रहमतें अल्लाह ताला रमजान के बारे में बयान फरमा रहे हैं वो सब मेरे लिए है, मुझे मिलकर रहेंगी। हर एक बंदा अपने बारे में सोचे कि ये रमजान आया ही मेरे लिए है, ये मुझे नवाजने के लिए आया है, तो मायूसी की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने ये महीना अता ही इसीलिए किया है कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे को नवाजना चाहते हैं। इसमें कोई खास कोई अहम नहीं, हर बंदा उतना ही खास है अल्लाह का, हर बंदे को अल्लाह नवाजना चाहते हैं, शर्त यह कि वो इन अमाल पर आ जाए। तो हर बंदा हम में से हर एक इस नियत के साथ शुरू करे कि अल्लाह इस महीने को मुझे नवाजने के लिए लाए हैं, तो मुझे इंशाअल्लाह मिलकर ही रहेगा। और इन अमाल के साथ जब पूरे रमजान को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह जब रमजान खत्म होगा तो आप खुद महसूस करेंगे, आपके अंदर एक रूहानी तब्दीली होगी, आप एक कैफियत अपने अंदर बदली हुई पाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, इसकी साआत से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। जो भी बातें कही गई अल्लाह ताला उन पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।